بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرٹ نیوز کے پروگرام پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کمینہ۔ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہو گئی ہے جی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو کل مزید استعفے منظور کیے گئے ہیں، اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر کیا پوزیشن ہوگی، کیا الیکشن دوبارہ پی ٹی آئی لڑے گی، پی ڈی ایم لڑے گی وہاں سے جو ضمنی انتخابات ہوں گے یا نہیں، اور یہ کیوں افواہ گردش کر رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز تاخیر کا شکار ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے فواد چودھری صاحب رات گئے گرفتار ہو گئے۔ پہلے تو ایک پی ٹی آئی نے خبریں چلائی تھی کہ عمران خان صاحب کو بھی شاید گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے بعد سینکڑوں کارکن جو ہے وہ زمان پارک کے باہر جمع ہو گئے، جذباتی ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے دکھائیں۔ فواد چودھری صاحب بھی وہاں موجود تھے، لیکن فواد چودھری صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں کل جو نازیبہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ ایک تو ہر ادارے کی یہ ٹرولنگ کرنا ان کا شیوا بن گیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ کہنا کہ اس کی حیثیت ایک منشی سی ہے، جیسے منشی ہوتا ہے وہ حیثیت ہو گئی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو تھا وہ جو ممبران ہے الیکشن کمیشن کے، ان کو اور ان کے خاندانوں کو بھی دھمکی دینا شروع کر دی۔ اگر وہ کلپ ملاحظہ فرمائیں تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جن کے خاندانوں کو بھی پتہ چل جائے گا اور ان کو پے کرنا پڑے گا۔ کافی عرصے سے کوئی محکمہ، کوئی شخصیت یہ نہیں چھوڑتے انٹی نالس کے ساری، یا تو پورا سسٹم، ساری شخصیات، سارے ادارے ان کے حق میں ہوں پھر تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، نگران وزیر اعلیٰ آئے ہیں، ان کی ٹرولنگ مسلسل، اور ان کی ایک ویڈیو سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو عمرہ کے وقت کی ہے وہ ایک وائرل کی، لیکن کچھ کہا نہیں، اس میں بولے نہیں، کچھ کمنٹس نہیں دیے، لیکن وہ ویڈیو صرف وائرل کر رہے ہیں لوگوں کو پیغام دینے کے لیے کہ شاید یہ ریکمنڈیشن وہاں سے آئی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ آصف علی زرداری صاحب کی یہ ریکمنڈیشن تھی اور پی ڈی ایم نے اس کو لسٹ کے اندر نام ان کا ڈال دیا۔ اس سے پہلے کوئی بھی محسن نقوی صاحب کو جانتے نہیں تھا۔ میرا خیال ہے ان کا نام آنے کے بعد ہی سب کو ان کا تعارف ہوا ہے کہ یہ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں۔ اس سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا سوائے صحافتی حلقے کے، وہ تو سارے جانتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو محسن نقوی صاحب کا کوئی تعارف نہیں تھا۔ لیکن خان صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ ہماری حکومت گرانے میں امریکہ اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب کا ہاتھ ہے۔ اس سے پہلے کبھی ان کا ذکر بھی نہیں کیا کہ محسن نقوی صاحب کا کوئی ہاتھ کہیں پہ تھا یا نہیں تھا۔ اسی طرح کل چیف سیکرٹری صاحب لگے ہیں، آئی جی پنجاب لگے ہیں، جن کی سی سی پہ لاہور لگے ہیں، انتہائی اچھی شہرت کے حامل لوگ ہیں اور میرٹ پر کام کرنے والے ہیں، دباؤ برداشت نہیں کرتے کسی کا، سیاسی دباؤ بالکل برداشت نہیں کرتے، لیکن ٹرولنگ جاری ہے۔ کیا اس سے قبل کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی گرفتاری نہیں ہوئی؟ پہلے تو میں آ جاتا ہوں کہ فین فالوئنگ کو اگر دیکھا جائے تو مولانا خادم رضوی مرحوم جو تھے ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ تھی، اور وہ بھی ساری یوتھ تھی اور جذباتی لگاؤ رکھنے والے تھے۔ علامہ صاحب کئی دفعہ گرفتار ہوئے، کیا ان کے گھر کے باہر ان کے کارکنان نے ڈیرے ڈال لیے تھے کہ ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے؟ نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے، زرداری صاحب ہوئے، شہباز شریف صاحب ہوئے، حمزہ شہباز ہوئے، جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے قائدین اب تو گرفتار ہوتے رہے ہیں، تو کیا ان کی جماعتوں کے کارکن موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ ان کے باہر گھر کے اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے ان کو گرفتاری سے روکنے کے لیے؟ تو قانون اور آئین کے راستے میں ایک بہت بڑا خلل ہے جو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آئی جی پنجاب نے کل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ کسی کی بدماشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بھی خود ساختہ ایک ٹویٹ کر کے خبر چلائے گی، حالانکہ کوئی اطلاعات ایسی نہیں تھی کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن آگے مستقبل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی خوف سے تو پریزر صاحب نے ان کو اس خوف میں مبتلا کیا تھا، اور اسی خوف کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہماری حکومت گئی، جو کہ ابھی ہماری حکومت ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں، تو پھر یہ ہمیں گرفتار بھی کر سکتے ہیں اور بھی حربے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، گرفتاری تو قانون اور آئین کے مطابق ہونی ہے، وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کرنا چاہیں تو سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ سائڈ پہ کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ نیا ٹرینڈ ہے کہ آپ لیڈر کے گھر کے باہر
چند سو لوگ 1000 لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کہیں جی ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے. بہرحال پی ٹی آئی نے اور خان صاحب نے ایک نئے نئے ٹرینڈس متعارف کرائے ہیں اور باقی جماعتوں کو بھی یہ اویئرنیس دی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کل کو وہ بھی ویسے کریں اور اسی کو فالو کریں. گرفتاری کا موسم تو خیر شروع ہو چکا ہوا ہے. پرویز علیہ صاحب بھی رڈار میں آ رہے ہیں. جو اطلاعات ہیں کہ پرویز علیہ صاحب کی البتہ کوئی نہ کوئی خبر آپ کو جلد مل جائے گی کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے 3-4 ماہ کے اندر جو اربوں روپے کا پنجاب میں چونا لگایا گیا ہے مونس لائی صاحب نے اور پرویز علیہ صاحب نے، اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن اس وقت منصوبہ ساز اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کو یا ان کے جتنے وہ لوگ ہیں جو قابو نہیں آ رہے، قابو سے مراد یہ کہ جب چاہا جس وقت چاہا جس کے بارے میں چاہا بول دیا، ٹرولنگ کر دی، میڈیا پہ تنقید کر دی، ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی عوام کے اندر. جیسے آپ کو یہ، لیکن اس کی ابتدا خان صاحب سے ہی ہے نا. جیسے یہ منحرف اراکین تھے، ان کے بارے میں خان صاحب فرمایا کرتے کہ ان کے بچوں سے رشتے کوئی نہیں کیا کرے گا، شادیاں کوئی نہیں کرے گا، ان کو معاشرے میں کوئی نہیں سمجھا جائے گا. وہ سارے پھر رہے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. شادیاں بھی پیچھے ہوئی ہیں بہت سارے پارلیمنٹ جو تھے ممبر پارلیمنٹ ان کے بچوں کی. تو بس یہ ایک تھوڑا سا نفرت کا ایک پہلو ہے جو اجاگر کرنا ہوتا ہے. خیر آگے چلتے ہیں. رہتی بھی کسر نکل گئی کہ حکومت نے جتنے بھی پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی رہ گئے تھے ان کے بھی استعفے منظور کر لیے ہیں. ابھی اس سے پچھلے جو کیے تھے وہ ان کی بھاگ دوڑ میں تھے کہ وہ منظور کروائے جائیں، اور سلسلے میں کل سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز احمد ڈوگر صاحب کی قیادت میں اکٹھے ہوئے اور چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن اندر سے ملاقات کے لیے انکار ہو گیا، کیونکہ آہستہ آہستہ ہواؤں کو رخ تبدیل ہو رہے ہیں اور سارے معاملات اب ان کے موافق نہیں چلیں گے. اب یہ کہ صرف جو منحرف اراکین ہیں وہی رہ گئے ہیں قومی اسمبلی میں، باقی سارے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ ان کی سیٹیں اس وقت کوئی موجود نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے واپس آنے کا اشارہ کیا تھا. پھر ان کو تھا کہ کچھ کمیٹیوں کے اندر یہ گھسیں گے اور پھر جب نگران وزیر اعظم کا تقرر کرنا ہوگا تو اس وقت بھی ہم اپوزیشن لیڈر ابھی بننے کے راجہ ریاض کو ہٹا کے اور پھر ہم اس کے اندر ہماری مشاورت لازمی شامل ہوگی. لیکن حکومت نے اس سے پہلے یہ ان کے استعفے منظور کر لیے. اچھا عجیب بات ہے، پہلے استعفے منظور کروانے کے لیے سپریم کورٹ گئے، اب استعفے بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے چکر لگا رہے تھے. بار یہ کہ ان سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشنز ہوں گے. دوسرے جنرل انتخابات تو جب ہوں گے تو وہ پھر پوری قومی اسمبلی کے ہوں گے، لیکن ان نشستوں کے اوپر جو 100 سے زائد بنتی ہیں اس کے اوپر ضمنی انتخابات ہی ہوں گے. اور پی ڈی ایم نے کہہ دیا کہ ہم وہاں پہ الیکشنز نہیں لڑیں گے، یا ہمارے کوئی لوگ بھی الیکشنز وہاں نہیں لڑیں گے. اب پی ٹی آئی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں وہاں الیکشن لڑنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ان کو امیدوار ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ خرچہ تو ہوگا الیکشن کے لیے. کوئی تو پیسے لگیں گے، ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے بھی لگیں گے، لیکن بجٹ سرکار کا بجٹ بھی خرچ ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کوئی بھی 2 4 6 ماہ 5 ماہ کے لیے دوبارہ ایم این اے منتخب ہو کر جب کہ پتہ کہ حلف بھی نہیں لینا اسمبلی میں بھی پھر دوبارہ نہیں آنا، تو یہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ 6 ماہ کے بعد دوبارہ پھر الیکشن آ جانے ہیں. تو کون سی اتنی وہ ضرورت پڑی؟ تو میرا خیال بیشتر لوگ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ اگر وہ الیکشن کانٹیسٹ کر کے واپس اسمبلی میں آتے بھی ہیں تو لیکن جس طرح تھکایا ہے اس حکومت نے یہ جوابی سیاسی وار کر کے، اس میں بہت سارے لوگ تو الیکشن لڑنے کے حق میں ہیں ہی نہیں. اب بات کرتے ہیں کہ کل پرویز علیہ صاحب کی اور عمران خان صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس میں گہری تشویش کا اظہار کیا گیا کہ دونوں صوبوں کے اندر جو آئندہ انتخابات ہوں گے، صوبائی انتخابات، اس کی تاریخیں نہیں مل رہی. تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی جانا چاہ رہے ہیں، گورنر کو بھی خط لکھ رہے ہیں کہ وہ تاریخیں دیں. لیکن ایک بات دوسری طرف یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید الیکشنز جو ہیں وہ دونوں صوبوں کے اندر وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں. اس کی میں نے ایک بلاگ کے اندر پہلے بھی بتایا تھا. ایک ریزن تو یہ تھی کہ ابھی مردم شماری ہی مکمل نہیں ہے، پھر حلقہ بندی اس حوالے سے مکمل نہیں ہے، کیونکہ پرویز صاحب جو تھے وہ جاتے جاتے بھی کچھ شہروں کو تحصیل اور کچھ کو ضلع اور کچھ کو ڈویژن کا درجہ دیتے گئے، اور اس کے مطابق حلقے سارے کیونکہ چینج ہو گئے ہوئے تو اس کی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور مردم شماری بھی ہونے والی ہے. تو یہ ایک بہانہ بنا کر، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ الیکشن تاخیر کا شکار کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ
فواد چودھری صاحب نے کل نگران سیٹ اپ کو بھی دھمکی دی تھی خیر سے، اور کہا تھا کہ آپ 3 ماہ کے لیے آئے ہیں، یا 4 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 10 ماہ کے لیے، سال کے لیے، لیکن آپ لوگ بھی واپس جب اپنی سیٹوں پہ جائیں گے، اپنے روٹین کی زندگی میں جائیں گے، تو آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سب کو دھمکیاں۔ تو یہ ان کے جو الفاظ تھے اس سے کچھ ظاہر ہو رہا ہے، اور خان صاحب کو بھی خدشہ تھا کہ الیکشنز کچھ تغیر کا شکار یہ صوبوں کے اندر کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت نے IMF کے سارے جو تھی ریکوائرمنٹس وہ ماننے کا کلیدیہ دے دیا، اور کہا کہ جی پروگرام بحال کریں، ہم ہر چیز مانتے ہیں۔ آج سے ڈالر جو اس کا بھی ریٹ جو اوپن مارکیٹ کا اسی پہ آ جائے گا، اور بجلی کی گیس کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ ظاہری بات ان کے لیے ایک کافی زیادہ دھچکا ہوگا، کیونکہ یہ پہلے ہی عوام جو ہے وہ مہنگائی کا شکار ہے، بددلی کا شکار ہے، ڈیلیور کے حوالے سے ڈیلیورنس وہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں پھر بڑھیں گی، اس کے بعد ساتھ ہی صوبائی حکومتوں کے الیکشنز ہوں گے، تو وہ اس حکومت کے لیے خاصا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ حکومت بھی ہر حربہ استعمال کرے گی کہ صوبائی حکومتوں کے الیکشنز کو بھی لٹکا کے آگے تک لے کے جایا جائے جہاں تک، لیکن قانون اور آئین کے اندر یہ اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو جاتا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن لکھ دے گا، حکومت سپریم کورٹ کو لکھ دے گی، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تو کوئی نہ کیسے شکل نکالی جا سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔